حسن صاحب، امریکی کانگریس کے 62 اراکین کی جانب سے عمران خان کے حوالے سے جو بائیڈن کو لکھے گئے خط کے جواب میں پاکستانی پارلیمنٹیرین کے 160 اراکین نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر کہا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 160 پارلیمنٹیرین کے خط سے امریکہ پر کوئی پریشر آئے گا؟ پریشر، اور وہ بھی ہمارے ٹائپ کے، ہماری قسم کے مقروض قرضوں کے مارے ہوئے ملک کا، اور وہ بھی ہمارے ٹائپ کے اراکین پارلیمنٹ کا، اور وہ بھی کس پہ؟ امریکہ پہ۔ اپنی تاریخ پہ یہ ایک نظر ڈالیں، اس طرح کی بڑکیں مارتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے۔ ہمارا بہت ہی ایک عالیشان حکمران رہا اس ملک پہ، یہاں مطلب وہ جمہوریت کا ایک فیشن ہے، ایوب خان، فیلڈ مارشل ایوب خان، آج تک اس بندے کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اس بندے نے بھی کتاب لکھی، فرینڈز ناٹ ماسٹرز، آقا نہیں، ہمیں دوستوں کی ضرورت ہے۔ آقا تو آقا ہوتا ہے۔ دوسری بات، ایک کتاب ہے حسین حقانی کی، اس کا اردو ترجمہ ہے عالی شان وہمیں، کبھی پڑھ کے دیکھو۔ گنجی بچاری نہائے گی کیا، نچوڑے گی کیا، فضول بات ہے، پریشر۔ اور دوسری بات، یہ سوچ بڑی احمقانہ ہے۔ یہ دنیا گلوبل ویلیج ہے۔ دیکھو بات سنو، یہ ادھر پنجاب کی چیف منسٹر نے کہا تھا کہ جو انڈین پنجاب ہے، ایسٹ پنجاب، اس کی حکومت سے ہم بات کریں گے۔ کس سلسلے میں؟ اسموگ میں۔ یہ دنیا اب نا بہت مختصر ہو گئی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم ڈھیٹوں کی طرح ان کی ایجادات، ان کا آیا وہ، کبھی اپنے بچوں کا لباس دیکھو، میں نے بڑا ان کو خوبصورتی اور اہتمام سے کئی بار یہ بوسکی کے شلوار کرتے، یہ وہ نہیں، وہ عجیب لیریں سی پہن کے، تھوبے سے پہن کے پھرتے ہیں۔ یونیورسٹیز بھی ہمارے زمانے میں بلیزرز اور یہ اور وہ، گاؤن کے بغیر ہم جا نہیں سکتے تھے کلاس روم میں۔ پنجاب یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں۔ تو تم ہو کون؟ تم یا تمہارے ارکان پارلیمنٹ، ان کا پریشر تو یہاں نہیں ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، کیا جنولی آپ نہیں جانتے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا پاکستان کے اندر کیا حال ہے، اور ان لوگوں کی کیا اتھارٹی ہے، اور یہ کیا بیچتے ہیں؟ وہ ادھر پڑے گا فلانا، اور دینے والے ہاتھ ہمیشہ جو ہے نا وہ اوپر ہوتے ہیں۔ اپنی اوقات، اور ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ہمیں اپنے سائز، اپنی اوقات، اپنی حیثیت کا تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ اس لیے پلیز اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ فرینڈز ناٹ ماسٹرز ایک بار پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور بے شمار کتابیں ہیں۔ تو چھوڑو، ایسٹ پاکستان کے بعد جب اندرا گاندھی کا رخ ادھر ہوا، اس کو شٹ اپ کال کس نے دی تھی کہ بس انف از انف؟ تو پلیز تاریخ اپنی سامنے رکھا کریں۔ اس طرح کی بڑکیں مارنا جو ہے نا، ان کے پارلیمنٹ خاطشاتی، یہ وہ گلوبل ویلیج ہے بھائی، قدم قدم پہ۔ آپ کہتے ہو کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، فلانا ہے، وہ بیرونی مداخلت کی دعوت نہیں ہے، ان سے آپ مداخلت مانگ رہے ہو۔ اس لیے یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا، یہ کھلونے ہیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ خط لکھا ہے اپنے وزیر اعظم کو، ہاں ایم ایف کیا ہے؟ تو ہم تو ان کے اداروں کے محتاج ہیں۔ یہ آپ کے پھپھا جان نے، یہ میرے تایا جان نے بنائی تھی یونائٹڈ نیشنز، اس سے پہلے جو بنی تھی لیگ آف نیشنز، وہ کس نے بنائی تھی؟ اس میں عالم اسلام کا کیا کنٹریبیوشن تھا، اور اس میں کیا ہے؟ سو ہمیں یہ خام خواہ کے ہمیں کچے کھڈونے دے کے لوگوں نے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ خط لکھا تھا، اندرونی معاملات، تو آڑا کہڑا معاملہ اندرونی ہے؟ جس ملک کی اکانومی بیرونی امداد کی محتاج ہو، اس کا کوئی معاملہ اندرونی نہیں رہتا۔ صحیح جی، ٹھیک ہے، یعنی کہ خط سے کوئی پریشر نہیں آئے گا۔ آگے چلتے ہیں حسن صاحب، ہماری سیاسی جماعتوں کے کارکن اندرون اور بیرون ملک احتجاج کرنے کے جو مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، آپ کے نزدیک کیا یہ درست ہے؟ نہیں، میں درست اور غلط کی بات نہیں کرتا۔ پاکستانیوں کے پاکستان کے اندر طور طریقے، رویے درست ہیں۔ ہمیں تو سڑک پہ چلنا نہیں آیا 77 سال میں، تم بیرون ملک کی بات کر رہے ہو جہاں ایک خاص طرح کی فریڈم ہے۔ میں نے دیکھے ہیں وہ سارا کچھ تماشا۔ مجال ہے کبھی کسی پولیس والے نے فلانا ہے تھے چک کے لے جاؤ،
چک کے لایا ہو, لمحہ پالا ہو, فلانا کر لو, یہ کیا ہے وہ کیا ہے. دیکھو بات سنو, ریاست ہوگی ماں کے جیسی, یہ کہا کرتے تھے اعتزاز صاحب جب ریسٹوریشن وہ جو کوئٹہ والے تھے, پتہ نہیں کیا نام ہے, جسٹس افتخار. تو مجھے ایک بات بتاؤ, ماں تو تربیت گاہ ہوتی ہے. ہماری حکومتوں نے for more than 70 years لوگوں کو کوئی چیز, کوئی ان کے طور طریقے, کوئی ان کے رویے, کوئی شے مجھے بتا دو اسلامی ہے, کون روک سکتا ہے آپ کو بھی کہنے سے. اسلام پریکٹس کتنا ہوتا ہے اس کو جانے دو. جمہوریت ہے, جمہوریت تو عوام کو کہتے ہیں, وہ تو بالکل تباہ حال ہے. آگے رہ گیا پاکستان, تو چند پوش بستیاں چھوڑ کے اس ملک میں سوائے گندگی کے ڈھیروں کے اور ہے کیا. یار باتیں کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو, آپ نے ان کی تربیت ہی نہیں کی. وہ پاکستانی پاکستان کے اندر, اپنے ملک کے اندر کیسی کیسی بھیانک اور عجیب و غریب اور غلیظ خبریں, جہاں معصوم بچے اور عورتیں محفوظ نہیں ہیں. تھانے نیلام ہوتے ہیں, فلانا ہوتا ہے, ٹمکانا ہوتا ہے. مطلب آپ کا ایک پروونشل منسٹر یہ کہتا ہے کہ وائس چانسلر کہاں کا, پنجاب یونیورسٹی لگانے کے لیے 3 کروڑ کی آفر, یہ میں نے کہا تھا. تو آپ لوگوں نے ان کو کچھ دیا نہیں, ان کو کچھ سکھایا نہیں, اس کی کوئی تربیت نہیں. تو احتجاج کرنے کا سلیقہ میں نے دیکھا ہے, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر احتجاج, سبحان اللہ. انہوں نے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے اور وہ خاموشی سے چلتے جا رہے تھے فٹ پاتھ سائڈ. ختم ہو گئی بات. ہمیں کسی بھی چیز کا سلیقہ ہو تو مجھے بتا دو. ٹی وی پہ مسلسل لے کر آگ الاپا جاتا ہے کہ سب سوائل واٹر ہمارا بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے, پانی کا قحط پڑ جائے گا. لیکن پڑھے لکھوں کی بستی ہے, میں دیکھتا ہوں میرا خون کھولتا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. چندوں کی منت اللہ کیا ہے, 1-2 کو سختی سے بھی کہا. جانوروں کی طرح ملازم پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں, مالک ٹیرس پہ کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے, اسے کوئی شرم حیا نہیں آتی. گاڑی دھو رہا ہوتا ہے, دھونے کے بعد جب خشک کرنے لگتا ہے تب بھی پانی بند نہیں کرتا, پھینک دیتا ہے. کوئی چیز تمہارے یہاں خالص نہیں ملتی ہے, تمہارے تو بچوں کو زہر مل رہا ہے. UNDP کی رپورٹ کے مطابق 24 کروڑ 2 نمبر دودھ جس ملک میں بکتا ہو, اس ملک کے لوگوں سے توقع رکھنی کہ وہ بہیو کرنا جانیں گے, ان کو ادب آداب کا پتہ ہوگا, فلاں چیز کا سلیقہ ہوگا. سلیقہ نام کی چیز ملک میں ہے ہی کوئی نہیں. بھوک ننگ عدم برداشت. دیکھو ایک ساحر لدھیانوی کا ایک شعر ہے بہت خوبصورت, لیکن یہ بد نصیب ان پڑھ لوگ ہیں, یہ تو شعر سیدھا نہیں پڑھ سکتے. ساحر لدھیانوی نے لکھا تھا, مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. وہ بھلے بھوکے نہ ہو لیکن ہیں تو پاکستانی. میں ڈی این اے کی بات بھی نہیں کرتا, ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی. مجھے آپ نے میری ٹین ایج سے بھی چند سال آگے, مجھے جانوروں کی طرح آپ نے ٹریٹ کیا ہے, جانوروں کی طرح مجھے پالا ہے. مجھے نہ میرے حقوق ہیں, نہ مجھے ان کا پتہ ہے, نہ کسی کو پرواہ ہے, تو وہ اسی طرح بہیو کریں گے. تو قوم میں بھوک ننگ عدم برداشت, تعلیم, تربیت, یہ نام اس نام کی عیاشیاں ہیں ہی نہیں یہاں. تو اس لیے جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں اپنی عقل سمجھ کے مطابق. میں نے دیکھا استقبال انورٹڈ کامرز میں کہہ رہا ہوں, جو ہوا اپنے یہ چیف جسٹس کے ساتھ, اور یہ جو کچھ ہوا وہاں نواز شریف کے ساتھ. مجھے تو ان میں سے شاید کسی کے ساتھ بھی کوئی لمبی چوڑی ہمدردی نہ ہو, لیکن میں سوچتا ہوں کہ جو باقی لوگ دیکھتے ہوں گے کہ پاکستانی یعنی پرائم منسٹر, سابق پرائم منسٹر یا چیف جسٹس سابق, اگر ان کی ماشاءاللہ اس طرح عزت افزائی ہو رہی ہے تو حق بجانب ہو گئے سوچنے کے یہ سوچنے پہ باقی لوگ جو دیکھتے ہوں گے. لیکن قصور کس کا ہے؟ ان کو پالا کس نے ہے؟ اس دھرتی نے, اس کو چلانے والے کون ہیں؟ دے آر ریسپانسبل. ختم ہو گئی بات. دیکھو عدلیہ بحالی تحریک میں نے ابھی ذکر کیا ہے, اعتزاز صاحب اس کے دوران
پرویز مشرف صاحب، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، میرا ان کے ساتھ بہت ایک پیار بھرا تعلق تھا. کیا کیسی کیسی گالی اور بدزبانی نہیں ہوئی، وہ ٹھیک تھا. اچھا، ایوب خان کے بارے میں کیسے نعرے لگے تھے، یاد ہے آپ کو؟ نہیں، آپ کو نہیں یاد ہوگا، آپ تو شاید اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی ہوں. مجھے یاد ہے، مجھے تب بھی زہر لگتے تھے. اچھا، اس سے آگے چلو. بھٹو صاحب کیا زبان استعمال کرتے رہے، اور پھر بھٹو کے مخالفین نے ان کے بارے میں، یہ ٹی وی پہ میں ذکر نہیں کر سکتا، یہ بچہ بچہ جو اس زمانے میں سمجھدار تھا جانتا ہے. پھر ان کی باری آئی جب، تو بے نظیر بھٹو اور ان کی والدہ بیگم نصرت بھٹو کے بارے میں غلیظ زبانیں، کیسی کیسی غلاظت اگلتی رہی ہیں. وہ ٹھیک تھا. اب اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو دیٹ از آر ٹریڈیشن، کوئی نئی بات ہو رہی ہے. صحیح. باجوہ صاحب کے ساتھ وہ جو بدتمیزی ہوئی تھی، اور آنے والے دنوں میں گیٹ ریڈی، یہ سلسلہ بتدریج بڑھتا جا رہا ہے، اس کی سنو بالنگ ہو رہی ہے. نہ کسی کی عمر دیکھتے ہیں، نہ کسی کا جینڈر ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، فلانا ایٹم کھانا ہے. عجیب و غریب طرح کا کھاتا ہے. اور یہاں 4-4 6-6 سال کے بچوں کو پتکار مار دیتے ہیں. یہاں لوکل ہمارے اپنے اندر کسی کا کچھ محفوظ نہیں ہے. اور ہمارے دوست ہیں نا ایئر وائس مارشل شہزاد، انہوں نے ایک بار پروگرام میں کہا تھا، اسلام آباد میں رہتے ہیں کہ جب تک بچے گھر نہیں آ جاتے ہم ٹینشن کا شکار رہتے ہیں. جی واہ، سبحان اللہ، کیا معاشرہ بنایا ہے آپ نے. اور معاشرہ معاش سے ہوتا ہے جہاں معاش میں بدماشی ہوگی. انصاف صرف عدالتی نہیں ہوتا، اقتصادی بھی ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ کروڑ پتی ارب پتی ہو. نو، بنیادی ضروریات زندگی انشور کرنا. یہ جو ابھی پچھلے سوال میں آپ نے پارلیمنٹ ڈالی تھی، کیا پارلیمنٹ؟ لوگوں کا حال دیکھو، پارلیمنٹ کا وہی چہرہ ہے، ختم.